اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حضرت کے زندگی کو اپنی نیت سے نمونے عمل قرار دیں اور ان کے اقوال اور ان کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو چلائیں۔ ہمارے جتنے بھی معصومین ہیں وہ ہمارے اور ہم جیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر مرحلہ بشریت کی ہدایت کے لیے ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ایک اہم پہلو ہم کو دکھاتی ہے وہ یہ کہ کس طرح سے ہم جب حالات خراب ہوں، جب مشکلات ہوں تو انسان اپنی زندگی کو کس طرح سے پروردگار کی مرضی کے مطابق گزارے۔ آپ حضرت کی خدمت میں حضرت کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی نشانی بتاتے ہیں کہ کون حضرت کی نگاہ میں مومن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا یکون المومن مومنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، کوئی بھی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین صفتیں نہ ہوں، سنت من ربہ وسنت من نبیہ وسنت من ولیہ۔ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک سنت اللہ کی ہے جو مومن کے اندر ہونا چاہیے، دوسری سنت نبی کی ہے جو مومن کے اندر ہونا چاہیے، اور تیسری سنت ولی خدا کی یعنی امام اور حجت خدا کی ہے۔ اس حدیث میں کچھ باتیں قابل غور ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات جہاں سے حدیث کی ابتدا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لا یکون المومن مومنا، کوئی بھی مومن مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلے امام نے کہہ دیا کہ کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا تو یہ دو مرتبہ جو تکرار ہے مومن کی، جب مومن ہے تو اس کے لیے پھر اور کیا چیزیں چاہیے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے اندر یہ تین صفتیں، تین خصوصیات پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ جو بات امام فرما رہے ہیں یہ مراتب کے حساب سے ہے، یعنی مومن کے اپنے مراتب ہیں، جیسے ایمان کے مراتب ہیں، جیسے جیسے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی سورہ نساء میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم مومنین کو، صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ والکتاب، کس کے اوپر ایمان لانا ہے؟ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور اس کی کتاب کے اوپر۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایمان لا چکے ہیں تو پھر ایمان کس بات کا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے، مراتب ایمان کی طرف پروردگار ہم کو اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم جس مرتبے پہ ایمان کے ہو اس کو تمہیں اور آگے بڑھانا ہے۔ لہذا روایات ہمارے پاس کثرت سے موجود ہے کہ اصحاب کے سلسلے میں کہ فلاں چھٹے درجے کا ایمان رکھتا تھا، فلاں ساتویں درجے کا ایمان رکھتا تھا۔ یہ جو درجات ہیں اسی کی طرف قرآن کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مومن کے درجات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ورنہ کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو، رسول کو اور ولی خدا کو مانتا ہو تو وہ مومن ہے، لیکن اس کے ایمان میں اگر اضافہ ہونا ہے، اگر درجات کو بڑھانا ہے تو اس کو اپنے وجود کے اندر تین صفتیں پیدا کرنا ہوں گی۔ پہلی صفت جس کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں فَأَمَّا سُنَّتُ رَبِّهِ، پہلی چیز جو ایک مومن کے ایمان کو بڑھا کے اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتی ہے وہ سنت پروردگار ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مِن سُنَّتِ رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، اللہ کی وہ سنت جو مومن کے اندر آ جائے تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ رازوں کو چھپانا ہے، کتمان السر۔ یہ بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اگر کسی کی چیز کو جان جاتے ہیں، کسی کے بارے میں، کسی کے راز کا ہم کو
پتہ چل جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں اور اس راز کو فاش نہ ہونے دیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کا کوئی راز معلوم ہو جاتا ہے وہ فاش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بری صفت ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے بندے کے راز کو فاش نہیں کرتا۔ خدا علام الغیوب ہے، خدا کو سب پتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، تنہائی میں کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے، کس طرح سے عبادت کرتا ہے، کس طرح سے معاملات کرتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی کسی بندے کے راز کو فاش نہیں ہونے دیتا۔ کتمان السر، یہ پہلی صفت ہے کہ مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو پروردگار کی ہے۔ اور یہ بات ہم کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے ہم نے کسی مومن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی پوشیدہ باتوں کو عیا کرنا شروع کر دیا، تو یہی کام اگر پروردگار ہمارے ساتھ کرے، وہ ہمارے رازوں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اگر کسی کو کسی کی بات معلوم ہو گئی ہے تو اس کو چھپا کے رکھیے، کتمان کرے، پوشیدہ کرے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہمارے رازوں کو پوشیدہ کرے گا۔ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پروردگار کتنا کریم ہے۔ فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا، اے میرے پروردگار کتنی ایسی برائیاں ہیں جو میں نے انجام دی ہیں لیکن تو اسے چھپا کے رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ ایک معرفت کا مرحلہ ہے، ورنہ ظاہر کہ امیر مومنین جیسا انسان تو گناہ نہیں کر سکتا، وہ تو معصوم ہے، لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے کو گنہگار تصور کرتے ہیں۔ لہذا پہلی صفت مومن کی یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے تناظر میں کہ وہ لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھے، کتمان السر۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اما من سنت نبی ہی، اور نبی کی سنت میں سے کون سی چیز ہے جو ایمان کو میں اضافہ کرتی ہے، اس کے درجات کو بڑھاتی ہے؟ فمدارات الناس، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ عفو و بخشش سے پیش آنا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک خاصہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی نے ہمارے حق میں کوئی کوتاہی کر دی یا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو اس ذلت کے اثرات ہماری پوری زندگی پہ حاوی رہتے، پھر ہم اس سے ملتے نہیں ہیں، اس سے ملاقات نہیں کرتے، تعلقات قطع کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ جبکہ رسول اکرم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو رسول کی پوری زندگی مدارات الناس ہے۔ مومن کی زندگی بھی مدارات الناس کی ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی نے اس کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دے۔ آج ایک بندہ خدا کو خدا کے لیے معاف کرے گا تو پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ رسول کی زندگی میں مکے والوں نے کتنی اذیتیں پہنچائی رسول اکرم کو، وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پریشان کیا رسول اکرم کو، لیکن جب رسول اکرم فاتح بن کے مکے پہنچے ہیں تو لوگ پریشان تھے، دشمن پریشان تھے کہ آج رسول عربی ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن یہ مدارات الناس ہے رسول کا کہ اعلان کیا کہ آج ہم سب کو معاف کرتے ہیں، سب کو آزاد کرتے ہیں، انتم الطلقاء، اور یہ اشارہ کیا کہ فلاں گھر میں اگر کوئی چلا جائے تو اس کو امان ہے، ہم اصلاً بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ سنت رسول اکرم ہے کہ اگر کوئی تمہارے حق میں کوتاہی کرتا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پروردگار کی مرضی کے لیے، خوشنودی کے لیے اس کو معاف کر دو۔ اور تیسری صفت جو مومن کے اندر ہونا چاہیے، اما من سنت ولیہ والصبر فی الباساء والضراء، وہ کیا ہے کہ مصیبت اور مشکلات میں صبر کرنا۔ یہ ولی خدا کی صفت ہے جو مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ زندگی آرام والی ہوگی تو نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کا خاصہ یہ نہیں ہے، یہ دنیا چونکہ مادی ہے، یہاں اتاؤ چڑھاؤ ہے، آج آسانی ہے اس کے بعد سختی ہے، پھر آسانی ہے پھر سختی ہے۔ تو اگر کبھی ہماری زندگی میں مشکلات آ جائیں، پریشانی آ جائے تو ہم ولی خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے ولی خدا جو اس زمین پہ سب سے افضل شخصیت ہوتی ہے اپنے زمانے کی، آپ ائمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگی میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس میں انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا جو غیر معقول ہے۔ امام علی کی زندگی جو اول مظلوم کہلاتے ہیں امام علی علیہ السلام، لیکن آپ نے کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا۔
لہذا ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ یہ 3 صفتیں ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ مشکل پیش آتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے تو ہم صبر کریں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ پروردگار کی مرضی کے لیے ان ساری مشکلات کو برداشت کریں۔ جب یہ 3 صفتیں، اللہ کی جو صفت ہے کتمان السر، رسول کی جو صفت ہے مدارات الناس، اور ولی خدا کی جو صفت ہے صبر، یہ 3 صفتیں جب ایک مومن کے اندر موجود ہوں گی تو وہ امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں ایک حقیقی مومن ہوگا۔ کہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے وجود کے اندر ان تینوں صفتوں کو پیدا کر کے امام رضا کی نظر میں ایک سچے مومن بن سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔